شفاء صدور فاض وعطر كل لسان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جسمانی اور روحانی بیماریوں کا سنت طریقہ علاج، یعنی مسنون طریقہ علاج کیا ہو سکتا ہے کسی بھی بیماری کا، خواہ وہ جسمانی ہو یا روحانی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے وہ سب کے سب اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا پیغام لے کر آئے. انہوں نے لوگوں کو اللہ کی پہچان کرائی، اللہ کے ساتھ لوگوں کو جوڑا اور طریقہ عبودیت سکھائے اور لوگوں کو زندگی کے رہن سہن کا وہ طریقہ سکھایا جو اللہ کو پسند ہے. اور تمام زندگی کے اندر پیش آنے والے جو امور ہوتے ہیں کسی بھی انسان کی زندگی میں، وہ سب کے سب انبیاء جو ہے وہ اللہ کے حکم سے اس دنیا میں وقتاً فوقتاً آتے رہے اور انہوں نے لوگوں کو دین سکھایا، اللہ رب العزت کی پہچان کرائی اور جو اسلامک طریقہ زندگی ہے وہ لوگوں کو سکھایا. جنت اور دوزخ سے آگاہی اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر کیا ہوگا، کیا پیش آنے والا ہے، کیا حساب کتاب ہوگا، روز محشر ہوگا، جنت یا دوزخ ہوگی، یہ سب کا سب ایمان بالآخرت، ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالرسل، ایمان بالملائکہ، یہ سب کی سب چیزیں اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان، یہ تمام انبیاء کا طریقہ رہا. ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ انبیاء علیہ السلام جو تھے، اگر کوئی انسان بیمار ہوتا تو ان کا علاج بھی فرمایا کرتے تھے. اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بک آف میڈیسن، جو دنیا میں فرسٹ بک آف میڈیسن انہوں نے لکھی. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین شاید الگ ہے اور سائنس ایک الگ چیز ہے، یا ہیلتھ سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں وہ دین کا حصہ نہیں ہیں، یا پھر بیماریوں کا علاج جو ہے وہ کسی اور طریقے سے ہوگا اور دین کچھ اور چیز ہے. جبکہ انبیاء علیہ السلام نے جب لوگوں کو دین کی بھی تعلیم دی اور ساتھ ساتھ صحت کی بھی تعلیم دی، نہ صرف تعلیم دی بلکہ جب بیمار ہوتے تھے تو انبیاء علیہ السلام ان کا علاج بھی بتایا کرتے تھے، اور وہ اللہ کے حکم سے ہوا کرتا تھا، یعنی وہ بھی وحی الہی پر منحصر ہوتا تھا. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جب پہلی کتاب لکھی، کتاب الادویہ یا بک آف میڈیسن، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر پودا، درخت اور پہاڑ ہوا تک ان سے باتیں کیا کرتے تھے. یہ تو آپ کو معلوم ہے، قرآن پاک میں اس کی ڈیٹیل موجود ہے اور احادیث سے بھی اس کی وضاحت ہو چکی ہے. تو جو درخت اپنی خصوصیات بتاتا تو حضرت داؤد علیہ السلام اس کو لکھ لیا کرتے تھے. اور اسی طرح مختلف پہاڑوں کے اندر پائے جانے والی کیمیائی اجزاء یا پھل، سبزیاں اور پھول، جڑیں، تنے، شاخیں وغیرہ، پتے، جس درخت کی یا جس پودے کی، وہ سب کے سب انہوں نے قلم بند کر لیے، لکھ لیے. اس طرح پہلی بک آف میڈیسن جو ہے وہ دنیا میں تشکیل دی گئی. اس کے بعد یہ سلسلہ سینہ بسینہ بھی اور کچھ نہ کچھ کتابوں میں موجود چلتا رہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس طرح نبوت کا خاتمہ ہوا، یعنی ختم نبوت یا نبوت کی جو سٹیمپ لگی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جامع تعلیم اور تدریس کا کام مکمل کر کے اس کو بھی ایک قسم کا سٹیمپ کر دیا. اس کے بعد اب نہ تو قرآن میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ دین میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے. اس سب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحت کا علم بھی لوگوں کو دیا. اور آپ کی جو تعلیمات تھیں کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو جاتا تو آپ اس کو جو ریکمنڈ کرتے تھے
یا اس کے لیے کوئی دوا تجویز کرتے یا کوئی علاج تجویز فرماتے، یا آپ نے خود اپنی بیماری میں جو علاج اپنے لیے پسند فرمایا، اور جس علاج کو آپ نے پسند فرمایا خود، یعنی جس کے بارے میں مختلف احادیث موجود ہیں کہ کون کون سے علاج جو ہیں وہ اچھے ہیں، مثال کے طور پر یہ سب کے سب طب نبوی کہلاتے ہیں۔ طب نبوی انشاءاللہ جس وقت، اب جیسے آہستہ آہستہ میڈیا جو ہے وہ اس کے ذریعے علم جو ہے وہ یکجا ہوتا چلا جا رہا ہے، جو بہت کتابوں میں اور ملکوں میں پھیلا ہوا علم ہوا کرتا تھا، اب وہ جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو گوگل سرچ پہ اور مختلف اس کے سافٹ ویئرز ہیں، مختلف اس کے طریقے ہیں علم کو جاننے کے، جیسے جیسے شاملہ ایک سافٹ ویئر ہے ایک، جس کے ذریعے آپ مختلف احادیث اور قرآن پاک کی تفاسیر اور سب کی سب چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، تو اس سارے کا علم آپ کے پاس ایک ہی سافٹ ویئر کے اندر موجود مل جاتا ہے مثال کے طور پر۔ اسی طرح صحت کا علم ہے، مختلف چیزوں کا علم ہے، تو یہ جیسے جیسے اپ گریڈ ہوتا چلا جائے گا تو دنیا میں انشاءاللہ آنے والا جو وقت ہے وہ طب نبوی کا ہوگا، کیونکہ اس وقت تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایلوپیتھی خاصی بدنام ہو چکی ہے، کیونکہ اس کے اندر جو اینٹی بایوٹکس ہیں، پین کلرز ہیں، وہ سب کے سب انسانوں کو نقصان پہنچا رہی ہیں، یعنی اس کا فائدہ کم اور اس کے نقصانات جو ہیں وہ کہیں زیادہ منظر عام پہ آ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے جہاں لوگوں کو ہاسپٹلز بننے کے ساتھ صحت کی بنیادی سہولیات جو کہا جاتا ہے عرف عام میں میسر ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے تو چھوٹے موٹے کلینکس ہوا کرتے تھے یا دواخانے ہوتے تھے، پھر آہستہ آہستہ ہاسپٹل چھوٹے موٹے بنے، پھر بڑے بڑے ہاسپٹلز بنے۔ اب ان بڑے ہاسپٹلز میں بھی بیمار یا مریض جو ہیں وہ ناکافی ہو جاتے ہیں، یعنی جگہ ناکافی ہو جاتی ہے، لہٰذا اب کڈنی سینٹر، لیور سینٹر اور مختلف قسم کے میڈیکل سینٹرز بننے لگے ہیں جس کے اندر مختلف مریضوں کو رکھا جاتا ہے، یا ان کے پھر اور سرجری بہت زیادہ کامن ہوتی چلی جا رہی، کیونکہ جیسے جیسے علاج بڑھتا چلا جا رہا ہے، دوائیں اور کیمیکل بیسڈ چیزیں کامن ہوتی چلی جا رہی ہیں، اتنی زیادہ سرجری کی ضرورت پیش آنے لگی ہے، کیونکہ اعضاء ناکارہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، ٹاکسنز حد سے زیادہ جسموں میں جمع ہو رہے ہیں، باڈی ڈی ٹاکس نہیں ہوتی، اس کے اندر جب گندگی بہت بھر جاتی ہے تو پھر اس حصے کو جب وہ کام کے قابل نہیں رہتا، مثلا گردے ہیں، ہماری فوڈ کے اندر جتنے کیمیکلز ہمارے اندر جاتے ہیں وہ سب کے سب گردوں کو کام کرنا پڑتا ہے، اور اس کے یعنی اثرات جو ہیں وہ خون سے واش آؤٹ کرنے کے لیے گردوں کو سارا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ہماری غذا جو ہضم ہوتی ہے اس کی گندگی وہ گردوں کے ذریعے صاف ہو رہی ہوتی ہے، خون ہمارا سارا پیوریفائی کڈنیز کے ذریعے ہوتا ہے۔ اب جب کسی بھی آرگن کے اوپر بہت زیادہ لوڈ پڑے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ بیکار ہونا شروع ہو جائے گا، وہ تھک جائے گا، وہ تھکتے تھکتے رینل فیلئر شروع ہو جاتا ہے، گردے فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب بہت زیادہ پین کلرز کھائی جاتی ہیں، گھٹنوں میں درد، کمر میں درد، جسم میں کہیں اور درد، یا آرتھرائٹس کا مرض ہو تو اس میں پین کلرز جب زیادہ کھانے پڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم پین کلر جب زیادہ کھاتے ہیں تو گردوں کو اس کے لیے زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے اور گردوں پہ برا اثر پڑتا ہے، حتیٰ کہ کریٹینن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور گردوں کے جو اس کا جو پراپر فنکشن ہے، کام ہے بلڈ کو پیوریفائی کرنے کا، اس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ اس کا سب سے بڑا فیکٹر جو ہے پین کلرز اور اینٹی بایوٹکس ہیں۔ جتنی زیادہ اینٹی بایوٹکس لیں گے اور جتنی زیادہ پین کلرز لیں گے اتنے زیادہ گردے خراب ہونے کے چانسز بڑھتے جائیں گے۔ اور اسی طرح لیور ٹرانسپلانٹ کی بھی ضرورت اسی وجہ سے پیش آتی ہے جب یہ ہم دونوں چیزیں اینٹی الرجی، اینٹی بایوٹک اور پین کلرز کا استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو بہت زیادہ میڈیکیشن پہ رکھا جاتا ہے ان کے اندر 4 چیزوں کا، آپ کیوں ڈاکٹرز بار بار لیور ٹیسٹ کرتے ہیں، یورین ٹیسٹ کرتے ہیں، یا RFTs رینل فنکشن ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں، وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ اتنی زیادہ اینٹی بایوٹک، یہ اتنے اسٹیرائڈ، یہ اتنے اینٹی الرجیز کھانے کے بعد مریض کا کتنا گردے فیل ہو چکے ہیں، کتنا لیور خراب ہو چکا ہے، اب اس کو یہ کس سٹیج پر ہے، کتنی مزید کھا سکتا ہے۔ آپ کو تو نہیں بتایا جاتا کہ آپ کے فنکشن کیوں کرائے جا رہے ہیں، لیور فنکشن کیوں کرایا جا رہا ہے،
کڈنی فنکشن کیوں کرایا جا رہا ہے؟ آپ کو کچھ پتا نہیں آپ کس لائن پہ چل پڑے، لیکن آپ کے ساتھ آگے جا کے کیا ہونے والا ہے اگر آپ سنت کی روشنی میں دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایلوپیتھک طریقہ علاج سنت کے بالکل خلاف ہے۔ اس کے اندر جو انجیکشن جیسے دیے جاتے ہیں، میزلز ہے، خسرہ ہے، یہ کالی کھانسی اور پولیو وغیرہ سے قطرے یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں، وہ بھی اگر دیکھا جائے تو جو بیماری جسم میں پیدا نہیں ہوئی اس کا علاج پہلے سے کیا کریں؟ پریونشن کے طور پر حدیث میں، سنت میں ایسی بہت سی چیزیں ہمیں ملتی ہیں جس سے ہمارے بہت سی بیماریوں سے آٹومیٹیکلی بچت ہو جاتی ہے ہمارے جسم کا۔ جب اصل میں سنت طریقہ کیا ہے کہ جسم کو، یعنی ہمارا جو جسم کی قوت مدافعت ہے، ڈیفنس سسٹم جو ہے، اس کو اتنا اسٹرانگ کیا جائے کہ وہ ہر بیماری کے خلاف خود سے مقابلہ کر سکے، جبکہ ایلوپیتھک طریقہ علاج کو دیکھیں تو وہ آپ کو پریونشن کے طور پر مختلف دوائیں، انجیکشن یا کچھ اور ایسی چیزیں دی جاتی ہیں کہ جس سے آپ بیماریوں سے بچیں۔ وہ ہوتا کیا ہے کہ کچھ کیمیکلز آپ کی باڈی میں ڈالے جاتے ہیں، جیسے کسی بھی وبائی امراض کے دنوں میں انجیکشن لگانا شروع کر دیتے ہیں، ٹائیفائڈ کے انجیکشن ہیں یا اور مختلف بیماریوں کے، اب تو ڈینگی اور اس کے بھی بہت سے یہ پلان کر رہے ہیں کہ پریونشن کے طور پر لوگوں کو لگائیں۔ یہ سب کے سب انسانی صحت کے لیے نقصان دہ چیزیں ہیں، اور وجہ کیا ہے میں آپ کو اس کو پروف کر کے بتاؤں گی۔ جس بیماری کا نام نشان بھی اس دنیا میں اس وقت کسی بھی انسان کے اندر نہیں ہے، اس کے خلاف پھر کوئی ایسا کیمیکل جسم میں ڈالنا اس انسان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے، کیونکہ اس کے ڈیفنس سسٹم کو جا کے وہ ہرٹ کرتی ہے۔ ڈیفنس سسٹم اس سے ویک ہوتا ہے، یعنی جسم کو خود سے تو قابل بنایا نہیں جاتا کہ وہ کسی بھی بیماری کا مقابلہ کرے، لہٰذا اس کو پہلے سے ہی انجیکشن دے کے یا اس کو کوئی ایسا یعنی کیمیکل ٹریٹمنٹ دے کے اس کو کوشش کی جاتی ہے کہ یہ اس بیماری کے خلاف اس کے جسم میں ایسا کیمیکل ڈال دیں جو اس سے پریونٹ کر سکے۔ یہ جو طریقہ علاج ہے یہ انہیلدی ہے، انسانوں کے ڈیفنس سسٹم کو متاثر کرتا ہے، لیکن اس کے برعکس اگر آپ سنت میں دیکھیں، یہ جو ہمارا وضو ہے 5 ٹائم کا، یہ ہمارے ڈیفنس سسٹم کو انہینس کرتا ہے۔ ہماری نماز ہمارے ڈیفنس سسٹم کو مضبوط کرتی ہے، ہمارا عقیدہ، اللہ پر ایمان ہمارے ڈیفنس سسٹم کو بڑھاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف دوائیں اور مختلف علاج بتائے ہیں، جیسے ہجامہ ہے، یہ ہمارے ہجامہ کپنگ تھراپی، یہ ہمارے ڈیفنس سسٹم کو انہینس کرتا ہے، ہمارے اندر قوت مدافعت بڑھاتا ہے، ہماری قوت مدافعت کو اس طرح امپروو کرتا ہے کہ ہمارا جسم بیماریوں کے خلاف مقابلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت آ جاتی ہے اس کے اندر۔ پھر کچھ غذائیں ایسی ہیں، کچھ دوائیں ایسی ہیں، مثال کے طور پر کلونجی کو آپ جانتے ہیں، بلیک سیڈز، کلونجی جو نائجیلا سیٹیوا سیڈز ہوتے ہیں، بیسیکلی کچھ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ پیاز کے بیج ہیں، پیاز کے بیج نہیں ہوتے، پیاز کے بیج بالکل ڈفرینٹ چیز ہے۔ اگر آپ پیاز کے بیج اگائیں گے تو اس سے پیاز اگے گا، اگر آپ کلونجی کے بیج اگائیں گے تو اس میں کلونجی اگے گی، اور دونوں کی شکل تھوڑی سی ملتی جلتی ہے، ایسی جیسے میتھی دانہ اور میتھرے، ان کی شکل ملتی جلتی ہے تو لوگ ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے کہ میتھی دانہ کون سا ہے اور میتھرے کون سے ہیں۔ جیسے سبز میتھی آتی ہے مثال کے طور پر، تو اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ میتھی کون سی ہے اور میتھرے کون سے ہیں۔ اب دیکھیں گے تو میتھی کا قد چھوٹا سا ہوتا ہے، میتھی کا جو ڈنڈی ہوگی نا وہ چھوٹے قد کی ہوگی، اس کے پتے گول گول ہوں گے، ٹھیک گلائی لیے ہوئے ہوں گے۔ جو میتھرے ہوں گے اس کے پتے لمبوترے ہوں گے، اس میں خوشبو نہیں ہوگی، اس میں کوئی خاص ٹیسٹ نہیں ہوگا، اسمیل کریں تو کوئی گھاس کی سی اسمیل ہے۔ لیکن اگر گول پتے والی میتھی لیں گے، سبز پتوں والی، تو اس سے مسلیں گے تو اس کے اندر ایک اچھی خاصی اسٹرانگ خوشبو ہوگی، اور اس کے کھانے کا، اس کے استعمال کرنے کا اپنے ہی کچھ فائدے ہیں، جبکہ میتھرے جو ہیں حالانکہ اس سے ملتی جلتی شکل ہے مگر اس کا وہ کہتے ہیں وہ میل ہے یہ فیمیل ہے، کہنے والے ایسے بھی کہتے ہیں۔ تو دونوں کے فائدے اور دونوں کی تاثیر، دونوں کا طریقہ، وہ جو کیا کہنا چاہیے، طریقہ عمل کہنا چاہیے کہ یعنی جو جسم میں جا کے کام کرتی وہ بالکل ڈفرینٹ ہے۔ تو ایز اٹ از جب ہم کوئی دوا لیتے ہیں تو جیسی دوا ہوگی
اس کا جسم کے اوپر جو عمل ہوگا، یعنی جو ایکشن ہوگا نا دوا کا، یعنی جو دوا ہم کھائیں گے اس کا باڈی جو ریئیکشن دے گی وہ ٹوٹلی ڈفرنٹ ہوگا. اگر تھوڑی سی بھی اس چیز میں فرق ہوگا تو باڈی کا ریئیکشن بھی فرق ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چیزیں ریکمینڈ کی اس میں چند ایک میں بتاتی ہوں. جیسے کلونجی کے دانے ہیں، کالا دانا، حبۃ السودا، حبۃ البرکہ، احادیث میں ایسے الفاظ آتے ہیں اس کے بارے میں کہ اگر کوئی چند دانے کلونجی کے کھاتا رہے مسلسل تو اس کو وبائی امراض سے بچنے کی بڑی سہولت ہو جاتی ہے. بہت سی جو وبائی امراض ہوتے ہیں، فلو ہے، انفلوئنزا، نزلہ، کھانسی، گلے خراب اور ٹیمپریچر، پیٹ خراب، اکثر ہوتا ہے نا برسات کے موسم میں کبھی ایسی کوئی بیماری شروع ہو جاتی ہے، یا کسی اور موسم میں جیسے سردی سے گرمی آنے میں یا گرمی سے سردی آنے میں یا بہت شدید گرمی میں پھر ڈفرینٹ ٹائپس کی بیماریاں آ جاتی ہیں. تو ان سب سے پریونشن کے لیے اگر آپ 7 دانے کلونجی کے روزانہ چبا کے کھا لیں، اس کے ساتھ نہ پانی کی ضرورت ہے، نہ میٹھے کی، نہ کسی چیز کی، بس جیسے آپ پان کھاتے ہیں یا چھالیا کھاتے ہیں ایسے اگر ایک چٹکی منہ میں رکھ لیں تو کوئی پانی وانی شہد کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں. اگر چاہیں تو پی بھی سکتے ہیں، منع بھی نہیں ہے. شروع میں آپ پیئیں گے، اس کے بعد جب آپ اس سے فیملیئر ہو جائیں گے، عادی ہو جائیں گے، تو آپ کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوگا، بلکہ آپ جیسے ایک ایڈکشن نہیں آ جاتی، دل چاہتا ہے کہ وہ جیسے پان کھاتے کھاتے اس کو دل چاہتا ہے کہ کھائیں. تو ایسے اگر آپ، حالانکہ اس کے ذائقہ بڑا کسیلا سا ہے، مگر جب آپ کھانے لگیں وہ آپ کو اتنا اچھا لگتا ہے، اتنی اچھی فیلنگ آتی ہے، اتنی اچھی ڈائجیشن ہو جاتی ہے، ہاضمہ اتنا اچھا ہو جاتا ہے، گیس ختم ہو جاتی ہے. کبھی پیٹ درد میں کھا کے دیکھیں یہ کلونجی کے دانے، یعنی اگر مینسٹرل پین ہو یا ویسے پیٹ میں درد ہو، جیسے بدہضمی سے ہو جاتا ہے، کھانا ڈائجسٹ نہیں ہو رہا، یا لیٹ نائٹ کھایا تھا اور جلدی سو گئے تھے، یا کھانا ہیوی کھا لیا، پیٹ زیادہ بھر کے کھا لیا، یا کھانا اچھا نہیں تھا، مطلب تھوڑا سا باسی تھا اور آپ کو سوٹ نہیں کیا، تو ان میں سے کسی ایک چیز کے لیے بھی آپ کلونجی کے دانے ایک چٹکی کھا کے دیکھیں. جو آپ کو اس کے بعد اثر ہوگا وہ نیکسٹ ٹائم آپ خود ہی دیوانے ہو جائیں گے اس کے، کہ یہ تو بڑا اچھا اثر ہوا ہے، ایک دم سے میرے پیٹ کی درد، پیٹ کی گیس، ہوا سب پیٹ ساتھ لگ گیا، سارا پرابلم جو ہے وہ سالو ہو گیا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ایک دفعہ کھانے سے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اگر مسئلہ زیادہ گمبھیر ہے تو 2 سے 3 دفعہ بھی کھانے میں کوئی حرج نہیں. اسی طرح بلیک سیڈ آئل ہے، اسی مقصد کے لیے اگر آپ کے پاس کلونجی ختم ہے اور آپ کے پاس بلیک سیڈ آئل ہے تو آپ بلیک سیڈ آئل بھی پی سکتے ہیں. آدھی چمچی سے لے کے یعنی 1 ٹی اسپون تک لی جا سکتی ہے. کبھی کبھار لے لیں، یا کبھی سردی کی وجہ سے کوئی تکلیف ہے اس میں بھی لیا جا سکتا ہے. گلا خراب ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ گلا خراب ہو جائے گا اور آپ اس کے چند قطرے لے لیتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو کتنی بیماریوں سے پریونشن مل جاتی ہے. اسی طرح ایک اور دوا ہے جس کا نام قسط ہے. قسط کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعریف آئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم جتنے بھی علاج کرتے ہو ان میں سب سے اچھا علاج شہد، قسط اور حجامہ ہے. یعنی شہد سے علاج کریں، قسط سے علاج کریں اور حجامہ سے. قسط 2 طرح کی ہوتی ہے. کاسٹس، انگلش میں اس کو کاسٹس کہتے ہیں، لیکن کاسٹس کی آگے بہت سی ویرائٹی ہے، بہت سے جو ہیں اس کے اندر، یعنی اس کی بہت سی اقسام پائی جاتی ہیں. اب آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ جو پرفیکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ کون سی ہیں؟ اس میں ایک قسط البحری ہے، ایک قسط الہندی ہے. جو قسط البحری ہے اس کی تاثیر مائلڈ ہے، زیادہ مطلب گرم نہیں ہے، تاثیر گرم نہیں ہے، ٹھنڈی بھی نہیں ہے مگر گرم بھی نہیں ہے، نارمل ہے. اس کا ذائقہ بھی پھیکا لکڑی کی طرح کا ہے اور اس کی اسمیل بھی لکڑی کی طرح ہے، لکڑی جیسی ہی ہے، لیکن لکڑی سے بہت سافٹ ہے وہ. یعنی جیسے آپ جیسے ایک رس تو خیر بہت، یعنی پاپا جس کو بولتے ہیں آپ رسک، وہ تو زیادہ آسانی سے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس سے تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے. لکڑی اتنی سافٹ ہوتی ہے کہ اگر پتلی ہو ایسے کریں تو وہ بہت آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اگر بہت تھک ہے، بڑے سائز کی ہے، تو وہ آف کورس کے کسی نہ کسی چیز سے توڑنا پڑے گا اس کو. تو وہ بہت بھربری اور سافٹ ہوتی ہے، جبکہ قسط الہندی جو ہے وہ بڑی سالڈ ہوتی ہے. وہ
پتھر کی طرح تو سخت نہیں کہیں گے ہم، مگر اس یعنی جیسے ایک سالڈ لکڑی ہوتی ہے نا، لکڑی کی طرح سخت ضرور ہوتی ہے. جیسے آپ ایک عام لکڑی کو نہیں توڑ سکتے، کیکر کی یا ٹالی یا شیشم وغیرہ کی لکڑی کو آپ آسانی سے نہیں توڑ سکتے. ایز اٹ از کست الہندی کو بھی آسانی سے نہیں توڑا جا سکتا، اس کے لیے بڑا یعنی زور چاہیے توڑنے کے لیے. وہ براؤن کلر کی ہوتی ہے، ڈارک ہوتی ہے، اسٹرانگ اسمیل ہوتی ہے اور اسٹرانگ ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا. اس کی جو اسمیل ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بکرے سے ملتی جلتی ہے، کائنڈ آف ایسی اسمیل ہے جیسے کسی بکرے سے آتی ہے اسمیل، اس کے بالوں سے جس طرح کی فیلنگ آتی ہے نا، اس ٹائپ کی. مگر افیکٹو اتنی ہے کہ اگر میں آپ کو اس کے نام بیماریوں کے نام بتانے لگوں تو ہمارا ٹائم اسی میں ہی خرچ ہو جائے گا. لیکن میں آپ کو تھوڑے سے نام بتا دیتی تاکہ آپ کو پتا ہو، مینٹلی پریپیئر. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صرف ہارمونس کی دوا ہے، کچھ کہتے ہیں شاید یہ صرف گلے کی دوا ہے، کچھ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ڈیٹاکسیفیکیشن کی دوا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں 7 اشفیہ فرمایا کہ 7 شفائیں اس کے اندر ہیں. ان 7 شفاؤں کا جو ذکر حدیث میں ہے نا، میں نے موسٹلی اس کو مینشن کیا ہے، لیکن اس کے اندر اور بہت سی بیماریوں کی ایک بہت بڑی رینج ہے جو کست الہندی سے ٹھیک ہو جاتی ہے. سردی کا اثر ہو، اس کی وجہ سے چاہے نمونیا ہو جائے، چاہے عام بخار ہو، فلو، نزلہ، انفلوئنزا. یہ اب میں کست الہندی کے آپ کو فنکشن مطلب خصوصیات بتا رہی ہوں کہ میں نے اپنی لائف میں جو ایکسپیرینس کیا، اپنی پریکٹس میں جب کست الہندی کو آزمایا تو اس نے کن کن بیماریوں میں کوئکلی کام کیا، دیر بھی نہیں لگی، فوری افیکٹ کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو گلے میں بھی بہت مؤثر قرار دیا، اور گلے کی اس سے اچھی دوا آج تک دنیا میں نہیں بنی. ٹانسز ہوں، آواز خراب ہو، یا سور تھروٹ ہو، یا جیسے کوا حلق میں لٹک کھانس کے وہ گل سا جاتا ہے نا، گلا عجیب سا سور سا ہو جاتا ہے، پھولا پن وہ ختم ہو جاتا ہے. بیسیکلی اس کا جو بنیادی مقصد ہے نا، وہ جسم سے ہر قسم کے انفیکشن کو باہر نکالنا ہے. ختم کیسے کرتی ہے؟ باہر نکال کے ختم کرتی ہے. اینٹی بایوٹک کی طرح اندر ہی نہیں جما دیتی، ٹیسٹ نہیں کر دیتی کہ اگر بلغم ہے. اینٹی بایوٹک کا کیا فنکشن ہے؟ اب اینٹی بایوٹک کچھ دونوں اپوزٹ عمل کرتی ہیں. اینٹی بایوٹک آپ کسی کو اگر نزلہ، کھانسی، ریشہ وغیرہ ہے نا، آپ اس کو اگر اینٹی بایوٹک دیتے ہیں تو فرض کریں اگر آپ کی اس میں ریشہ جمع ہوا ہے تو وہ وہیں پہ سکھا دیں گے، جیسے آپ ڈرائر مار کے کوئی چیز سکھا دیں، وہیں لگا رہے گا، اندر سارا جمع رہے گا، پورا سجا رہے گا اندر نالیوں کے. چاہے نالی کا رستہ تنگ ہو جائے مگر وہ اندر ہی اندر سکھا دیں گے. یہ اینٹی بایوٹک کا کام ہے. اس لیے لگتا ہے کہ جیسے ہمارا سانس تھوڑا سا کلیئر ہو گیا ایکسیڈنٹلی، مگر طبیعت کتنی ڈاؤن ہوتی ہے اینٹی بایوٹک کھا کے. اگر آپ اس کی جگہ کست کھائیں، کست کے اوپر میں ریسرچ کروا رہی ہوں اس وقت کنگس ہاؤس یونیورسٹی سے، ان کے ریسرچ ڈپارٹمنٹ سے. تو اس کے بارے میں جو سب سے پہلی رپورٹ آئی تھی وہ یہ کہ یہ بہت بڑی اینٹی بیکٹیریل نیچرل میڈیسن ہے. قدرت نے اس کو زمین میں اگایا ہے، اور ایز اٹ از اس کو صاف ستھرا کر کے فریش کو اس کو ڈرائی کرنے کے بعد اس کو پسوا لو تو بس یہ بہت بڑی اینٹی بیکٹیریل میڈیسن ہے. اور اس کے ہوتے ہوئے جسم میں کسی قسم کا کوئی فالتو بیکٹیریا یعنی جو جسم کے خلاف وہ پنپ نہیں سکتا. اسی لیے آرتھرائٹس میں بہت کام دیتی ہے، دردیں ختم ہو جاتی ہیں. اسی لیے یہ خون کو صاف کر دیتی ہے، بلڈ کلین کرتی ہے، بلڈ پیوریفائی کرتی ہے، جسم کے اندر کسی قسم کی پس کو نہیں ٹھہرنے دیتی. اگر اس کی ایک خوراک لیں یعنی 1 ٹی اسپون جتنی پانی میں گھول کے تو 15 سے 20 منٹ میں ورمز ختم ہو جاتے ہیں، ڈیڈ ہو جاتے ہیں. ان کو ڈیٹاکس کر دیتی ہے. کسی آپ کو اینٹی ورم میڈیسنز کی ضرورت نہیں ہے. پھر یہ اتنی نیچرل میڈیسن ہے جو آپ جب کھائیں گے تو آپ کے جسم کے خلاف جتنے جراثیم، بیکٹیریا، وائرس وغیرہ ہے ان سب کو کل کر دے گی، مگر جسم کو بڑا اسٹرینتھن کرے گی، آپ کو بڑی تقویت دے گی. اینٹی بایوٹک کا کیا کام ہے کہ وہ آپ کو بظاہر تو لگتا ہے کہ آپ کا ٹھیک ہے اسٹمک، شاید موشن ٹھیک ہو گئے یا جسم کی دردیں یا بخار وغیرہ کم ہوا، لیکن
انسان کا جسم ٹوٹا ٹوٹا رہتا ہے، اٹھنے کی ہمت نہیں رہتی. بخار تو جاتا ہی ہے یا بیماری جاتی ہے، مگر انسان بھی آدھا چلا جاتا ہے اس میں. یہ انسان کو اٹھا دیتی ہے. اگر آپ کبھی بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوں، بہت زیادہ تھک گئے کام کر کر کے، اور آپ سے اب دل نہیں چاہ رہا، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بیڈ پہ لیٹے یا سوئے بغیر اب چارہ نہیں، آپ کستل ہندی کی ایک ڈوز لے کے دیکھیں. آپ ایک دم سے ایسے لگے گا آپ کو چابی لگ گئی ہے، آپ بالکل فریش ہو جائیں گے تھوڑی دیر میں انشاءاللہ. آپ جتنے یقین سے اس کو لیں گے آپ کو اتنے اچھے ایفیکٹس ملیں گے انشاءاللہ. اس کی ڈوز جو ہے وہ 1 ٹی اسپون لیول ایڈلٹس کے لیے نا، بڑے لوگوں کے لیے 1 چائے کی چمچ سیدھی کر کے، اس کو آپ کی مرضی آپ اتنے پانی میں گھول لیں، اس کو آپ کی مرضی صرف 1 سپ پانی لے لیں، اس میں مکس کر کے رکھ دیں تھوڑی دیر. رات کو بھگوئیں، صبح پیئیں، زیادہ اچھا. لیکن اگر رات کو بھگونا بھول گئے تو صبح سویرے بھگو دیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کو کبھی کبھار ایسا کریں، مسلسل ایسے نہ کریں، تو وہ اس کو پیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے بعد 1 گلاس پانی پینا ضروری ہے. 1 گلاس پانی پینا بعد میں ضروری ہے کچھ پینے کے بعد. یعنی اگر آپ فرض کریں 1 گھونٹ پانی میں آپ نے کچھ بھگوئی رات کو اور صبح میں آپ نے اس کو پی لیا خالی پیٹ، تو اس کے بعد 1 گلاس پانی ضرور پیے، تاکہ یعنی 120 ml تک کا پانی لازمی پئیں کہ وہ آپ کی باڈی میں اس کو سرکولیٹ کر سکے. ورنہ تو وہ صرف معدے تک ہی اس کا افیکٹ رہے گا نا، دیر تک دور جائے گی. تو اگر آپ اس کے بعد 1 گلاس پانی پی رہے تھے تو پورے بلڈ میں سرکولیٹ کر کے پورا بلڈ کلین کر دیتی ہے، ڈیٹاکس کر دیتی ہے. اسی وجہ سے جتنی آٹو امیون ڈیزیزز ہیں اس میں کستل ہندی دی بیسٹ کام کر رہی ہے. آج کل کے جتنے لا علاج مرض ہیں اس میں کستل ہندی بہت کامیاب جا رہی ہے. الحمدللہ اب تو اسلام آباد کے جو بہت نامی گرامی ڈاکٹرز ہیں وہ بھی اپنے لا علاج مریض ہمارے پاس بھیج دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کست ہے. ان کو پتا ہے کہ کوئی بھی مریض بھیج دیں گے وہ ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے فضل سے. وہ کہتے ہیں کہ اب ہماری تو دوائیں ختم ہو گئی، اب آپ ان کے پاس چلے جائیں. جو اچھا اور سچا ڈاکٹر ہوگا نا وہ ریکمینڈ کر دیتا ہے، لیکن جن کے متعصب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کا دماغ خراب ہو گیا، آپ یہ کیسے ٹھیک ہوں گے، آپ کیسی چیزوں پہ بلیو کرتے ہیں. چونکہ اس پہ ریسرچ نہیں ہوئی تھی تو مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ اس پہ ریسرچ کروائیں. ایکچولی یہیں پہ ہماری ایک بہن ہے یاسمین، کو سبھی جانتے آئی تھنک. یاسمین کی جو بڑی بہن ہے 100% گردے فیل ہو گئے تھے، رینل فیلئر. آغا خان سے انہوں نے علاج کرایا. ان کی اپنی بھانجی فائنل MBBS میں تھی اور ہاؤس جاب اب اس نے سٹارٹ کی، تو وہ ساتھ ہوتی تھی اور پورا ریکارڈ ان کا موجود ہے. آغا خان نے ان کو جواب دے دیا تھا کہ آپ پہلے 60% فیل تھے، پھر جہاں ڈائلسس بھی ہو رہا ہے، سارے علاج بھی ہو رہے ہیں اور گردے فیل ہوتے چلے جا رہے ہیں، کچھ کسی دوا نے کام نہیں کیا. پھر ایون کہ 100% جب فیل ہوئے تو کہنے لگے آپ اس کو گھر لے جائیں، 15-20 دن تک زندہ رہیں گی، اب آپ قبر کا انتظام کر لیں، اس کے بعد یہ نہیں بچ سکتی، ہمارے پاس کوئی علاج نہیں رہا. انہوں نے پھر مجھ سے رابطہ کیا. میں نے ان کو کستل ہندی ایک تو ریکمینڈ کی، تھوڑی میں نے ان کو ہومیوپیتھک میڈیسن دی، اور ساتھ میں اونٹنی کا دودھ اور اس کے بچے کا پیشاب پینے کو کہا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کے جیسے دودھ میں شفا فرمائی ہے تو آپ نے اس کے پیشاب کا بھی حکم دیا ہے پینے کا، اونٹنی کے. کیونکہ آپ نے فرمایا کہ اس کا پیشاب ناپاک نہیں ہے، نجس نہیں ہے، اگر اس کو برتن میں ڈالیں تو برتن خراب نہیں ہوتا. اونٹوں کے پیشاب یا پخانے میں سے کوئی چیز اگر کپڑوں پہ لگی رہ جائے تو نماز ہو جاتی ہے. اونٹوں کے باڑے میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، مگر اونٹوں کے یعنی ایسی جگہ ہو اگر یعنی جیسے کوئی گیلی ہو پیشاب کی وجہ سے، اونٹ کے پیشاب کی وجہ سے، تو ایون نماز ہو سکتی ہے، یعنی اس کے پیشاب نجس نہیں ہے. لہذا آپ نے یہ 2 چیزیں آپ نے ریکمینڈ کی تھی ان لوگوں کو جن کے کچھ لوگ مدینہ میں آئے تھے. پوری حدیث کا ایک بخاری کی حدیث ہے، اس کا بہت بڑا پارٹ ہے، لیکن اس میں مختصر یہ کہ کچھ لوگ مدینہ میں آئے باہر سے تو ان کے پیٹ جو ہیں وہ بڑھ گئے اور پیٹوں میں پانی پڑ گیا. تو انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ جو زکوٰۃ میں اونٹنی آئی ہوئی ہیں ان کے دودھ اور پیشاب جو ہے وہ مکس کر کے ان کو پلایا جائے، یعنی دوا کے طور پہ. تو جب ان کو پلایا تو چند دن میں وہ لوگ ٹھیک ہو گئے. انہوں نے سوچا یہ تو اونٹنیاں بڑے کام کی چیز ہے،
وہ اونٹنیاں چرانے کے لیے گئے اور چرواہوں کو مار دیا اور اونٹنیاں چرا لی اور لے کے بھاگے. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو بتایا کہ یہ اس طرح واقعہ ہو چکا ہے، تو آپ اپنے لوگ بھیجیں تاکہ وہ ان کو پکڑنے جائیں. بہرحال ایک بہت لمبی حدیث ہے. مختصر بات یہ ہے کہ چونکہ اس حدیث میں اور یہ بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کو ریکمینڈ کیا. یہ دو چیزیں ملا کر دینے سے بہت بڑی بڑی بیماریوں میں شفا ہو رہی ہے. اس کا ریشو شروع میں ایک حصہ اگر پیشاب ہے تو 2 حصے یا 3 حصے دودھ کیا جا سکتا ہے. پھر آہستہ آہستہ دونوں کو برابر پہ لے آئیں، یعنی ہاف پہ لے آئیں. جتنا جلدی آپ اس کو ہاف پہ لیں گے اتنی ریکوری تیز ہو جائے گی. یعنی اگر آدھا دودھ اور آدھا پیشاب کر دیں تو اس وقت یعنی پہلے بے شک 1 چمچ ڈال دیں، پھر 2، پھر 3. مریض کو یہ مت بتائیں کہ اس کے اندر ہم نے کیا، آپ انہیں کہ اس میں دوا ڈالی ہے، دودھ میں دوا ڈالی اس لیے ذائقہ بدلا ہوا ہے، تو وہ بھی دوا کے طور پہ دے رہے ہیں نا، اس لیے وہ جھوٹ نہیں ہے. تو وہ جو دوا ہے وہ کیا، کون سی دوا ہے، یہ مریض کو بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کا دل نہیں چاہے گا پینے کو، قدرتی بات ہے. لیکن جس کا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول نے جس چیز کو ناپاک نہیں کیا وہ ناپاک بھی نہیں ہے، تو پھر انسان اس چیز کے لیے مینٹلی پریپیئر ہو جاتا ہے. لیکن مریض کو بتانا ضروری نہیں تاکہ وہ پی سکے. آج تک جتنے بھی لوگوں کو دیے الحمدللہ سبھی ٹھیک ہو گئے. تو وہ یاسمین کی جو سسٹر ہیں 100% رینل فیلئر سے within 2 months 100% رینل جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے اس کو، وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، پرفیکٹ ہو گئے، اور سال سے اوپر ہو چکا ہے. سب ڈائلسس بھی ختم ہو چکے، 2 مہینے میں ڈائلسس کا وہ بھی اتار دیا انہوں نے، کینولا جو لگاتے ہیں، اور دوائیں تو انہوں نے پہلے ہی روک دی تھی. اس کے علاوہ کسی قسم کی وہ میڈیکیشن پہ نہیں ہے ماشاءاللہ، اور 100% گردے ٹھیک ہیں، نارمل لائف گزار رہی ہیں، نارمل کھانا کھا رہی ہیں، کسی قسم کا کوئی پرہیز بھی خاص نہیں کر رہی. ہاں اگر کسی چیز سے ان کو کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے تو میں کہتی ہوں اس کو اوائڈ کر دیں، آپ مت لیں. ہاں نہیں تو پھر کستل ہندی کی ایک ڈوز ضرور لے لیں، تو وہ اس کو ڈیٹاکس کر دیتی ہے پھر اگر کوئی چیز افیکٹ کر بھی رہی ہو تو انہوں نے پھر کہا کہ چونکہ اس پہ ریسرچ نہیں، اس لیے ڈاکٹرز اس بات کو نہیں مانتے، لہٰذا پھر میں نے اس کی اوپر ریسرچ کروانا شروع کی. اس میں چونکہ ٹائم لگتا ہے، لہٰذا ابھی 6 مہینے ہو چکے ہیں، تو 6 مہینے انشاءاللہ مزید لگیں گے. تو اس کے جب ریزلٹس آئیں گے، اس پہ ہم نے کینسر پہ بھی ریسرچ کروائی ہے، تو اس کے بارے میں کہ کینسر پہ کتنی افیکٹو ہے اور اس کی کیا کیا پراپرٹیز ہیں، کن کن چیزوں میں یہ فائدہ دے رہی ہے، کن کن بیماریوں میں. میں نے اس کو جن بیماریوں میں استعمال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے ہم بتا دیتے ہیں. آپ نے فرمایا گلے کی خرابی میں افیکٹو ہے، گلا لوزتین ٹانسلائٹس یعنی گلے کی خرابی، اس میں چاہے زخم ہو یا واٹ ایور کوئی بھی پرابلم ہو گلا ٹھیک ہو جاتا ہے. میں نے اسی لحاظ سے لوگوں کو تھائرائیڈ میں بھی استعمال کرایا، تو اس میں بھی بہت اچھے ریزلٹس دے رہی ہے. اچھا پھر آپ نے فرمایا ایستما، دمے کی شکایت ہے، ایستما، پلیورسی ہوتا ہے لنگس میں پانی پڑ جاتا ہے، پھیپھڑوں میں انفیکشن ہو جاتا ہے، پانی پڑ جاتا ہے، اور پھر اس میں سانس کی تنگی ہونے لگتی ہے. جتنا پانی بھرتا ہے اتنا سانس چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور مریض کے لیے جان بچانا مشکل ہو جاتا ہے. یہ پلیورسی کو بھی ختم کر دیتی ہے. پھر آپ نے فرمایا ذات الجنب، عربی میں ذات الجنب کا لفظ آتا ہے، مراد ہے برونکیکٹسس. برونکیکٹسس کیا ہے؟ ایک برونکائٹس ہوتا ہے، وہ نہیں، یہ اس کا بہت بڑا بھائی ہے برونکیکٹسس. برونکائٹس ہوتا ہے نا، لنگس میں نیچے برونکیوز تک ریشہ جم جاتا ہے، اور خاص طور پر اینٹی بایوٹک سے سکھا دیتے ہیں، اور پھر سانس نہیں آتا، کھانسی اٹھتی ہے، کھانسنے سے سینے میں درد ہوتا ہے، ساتھ ٹیمپریچر ہو جاتا ہے، تو یہ برونکائٹس ہے. لیکن برونکیکٹسس جو ہے وہ لنگس کے اندر ایک پس نما پھوڑا بن جاتا ہے، یعنی اتنے اس پھوڑے میں پس ہی ہوتی ہے، اور وہ اس کی وجہ سے پورے لنگس اتنے ہارڈ ہو جاتے ہیں کہ ان کے اندر سانس لینے اور نکالنے کی قوت ہی ختم ہو جاتی ہے، لہذا مریض گھنٹوں میں چل بستا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو یہ اس تک کو بھی ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اچھا 4 چیزیں ہو گئی. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جلد کے امراض کے لیے بہت اچھی دوا ہے. اب جلد کے امراض میں چاہے ایکزیما ہے، سورائسس ہے، خارش ہے، الرجی ہے، یا سکیبیز ہو، یا ارٹیکیریا ہو، واٹ ایور کوئی بھی
خارش یا سفید داغ ہوں برس کے، لیوکوڈرما، اس میں بھی ان سب چیزوں میں افیکٹو ہے. ڈسکلریشن واٹ ایور جیسا بھی. تو یہ جلد کے امراض کی بہت اچھی دوا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 ہو گئی چیزیں. چھٹا آپ نے فرمایا کہ بچوں کے سر درد میں یہ بہت افیکٹو ہے. 7واں آپ نے فرمایا آلات بول. آلات بول کہتے ہیں کڈنی، بلیڈر اور اس سے ریلیٹڈ ڈیزیز. ٹھیک. اسی بنا پہ میں نے ان کو رینل فیلئر میں کچھ دی تھی. میں یو ٹی آئی میں دیتی ہوں اس کو، یو ٹی آئی یعنی یورینری ٹریک انفیکشن. پھر اب میں رینل سٹون میں بھی دیتی ہوں. جب گردے میں پتھری ہو جائے تب بھی دیتی ہوں. گردے میں کوئی انفیکشن ہو جائے، سسٹ ہو جائے، ہارمونل امبیلنس ہو، مردانہ یا زنانہ یعنی لیڈیز کا فیمیل یا میل دونوں کا ہارمونل امبیلنس، اس سے بہت اچھا ٹھیک ہوتا ہے. مینسز وقت پہ آ جاتے ہیں. جن خواتین میں پیریڈز نہیں آتے، بالکل سال نہیں آتے یا سال آتے چلے جاتے ہیں، یعنی بہت ایکسیسو بلیڈنگ ہو گیا، رکتی نہیں، یا بالکل ہی ایبسنٹ ہے ہی نہیں، یا آتے ہیں تو پھر رکتے نہیں، اور رک جائیں تو پھر دوبارہ نہیں آتے کئی مہینے، یا بہت ہی کم سپاٹنگ ہوتی ہے، صحیح طرح پراپر مینسز نہیں آتے. ان تمام مسائل کا حل صرف گفتگو ہندی میں. جب میں نے اس کو انفرٹیلیٹی کے لیے دیا، یعنی بچے جن کے پیدا نہیں ہو رہے ان کو دیا، تو ماشاءاللہ میل فیمیل دونوں کی انفرٹیلیٹی 100% ٹھیک ہوئی ہے ماشاءاللہ سے. جہاں رینل فیلئر ٹھیک ہوا تو وہاں یہ انفرٹیلیٹی کے کیسز، یعنی ایک دو میرے پاس ایسے کیسز ہیں جن میں اووریز بالکل شرنک ہو چکی تھی اور ایج 38 ایئرس، یعنی 36 سے کہیں زیادہ. ایک 40 ایئرس کی تھی، ایک 38 ایئرس کی. تو جو 38 ایئرس کی لیڈی تھی ان کو جب میں نے اس کو کھلانا شروع کیا، ساتھ میں ہم نے اس کا ہجامہ کیا، ساتھ میں ہم نے اس کو ہومیوپیتھک میڈیسن بھی دی اور ساتھ میں کچھ دی، اور 2 مہینے کے بعد ٹھیک اس کو پریگننسی ہو چکی تھی. 38 ایئرس میں فرسٹ پریگننسی ہے نا، مطلب ایک معجزہ ہے، معجزے سے کم نہیں. اور جب اس نے الٹرا ساؤنڈ کرایا تو اووریز اس کی اپنی بالکل پرفیکٹ سائز کی ہو چکی تھی ود ان 2 months. یہ اتنا اچھا ہارمونس پہ افیکٹ کرتے. اس کے اووریز شرنک ہونے کی وجہ سے ڈاکٹرز نے اس کو جواب دے دیا تھا کہ اب تمہاری اولاد نہیں ہو سکتی. اللہ جس کو چاہے تو وہ دوسرے مہینے میں اس کو، یعنی 2 مہینے کے اندر اس کو حمل ہو چکا تھا ماشاءاللہ سے. اور اسی طرح مینسز جیسے بھی گڑبڑ ہو، کتنے ہی گڑبڑ کیوں نہ ہو، اس کو پابندی سے پینا شروع کریں. اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ 1 ٹی اسپون رات کو بھگوئیں، صبح اس کو 1 گھونٹ پانی میں بھگوئیں یا 1 گلاس میں. اٹس اپ ٹو یو، آپ جیسا پینا چاہیں. چونکہ کڑوی بہت ہے لہٰذا وہ پینے میں آپ کو تھوڑا سا کڑوا لگے گا، اس لیے ہم نے اب آسان رستہ یہ بتا دیا لوگوں کو. آپ تھوڑے سے پانی میں اس کو بھگو دیں 1 ٹی اسپون کو، اس کو جلدی سے منہ میں ڈالیں اور اوپر سے 1 گلاس پانی پی لیں، تو سارا مقصد اس کا پورا ہو جاتا ہے. تو اس سے لوگ زیادہ خوش ہوئے. جی السلام علیکم. میری ایک میڈ ہے، ان کو بہت زیادہ پیریڈس کا پرابلم ہے. ان کو مہینہ بلڈ آتا رہتا ہے اور بہت پریشانی میں، کوئی ان کا علاج نہیں ہو رہا. تو ڈاکٹر نے ان کو بالآخر یوٹرس نکالنے کا مشورہ دیا ہے. کبھی نہ نکالیں، آپ اس کو یہی دیں اور مجھے پھر 6 مہینے بعد رپورٹ دیں. انشاءاللہ 100% پرفیکٹ ہوگی انشاءاللہ. 1 ٹی اسپون ڈیلی اس کو پلائیں. جہاں کہیں پرابلم کبھی کسی کی زیادہ بھی ہو جائے نا، جیسے درد بھی ہو رہا ہے، تو کبھی 2 ٹائم بھی دی جائے، کبھی کبھار 2 ٹائم دے دیں. اور کینسر وغیرہ میں تو ہم اس کو 3 سے 5 دفعہ دن میں دیتے ہیں، مگر ½ ٹی اسپون. جب زیادہ دفعہ دینی ہو نا پھر ½ ٹی اسپون لیول، وہ بھی لیول، بھری بھی بہت بھری بھی نہیں، لیول کر کے. جی میرے پاس ہے. اصل میں اس کو میں نے انٹروڈیوس کرا، اللہ نے اس کا مجھے توفیق دی کہ ان کو احادیث میں سے نکال کے اور لوگوں تک اس کا نالج بھی پہنچایا، لوگوں کو اویئرنیس بھی دی، پھر پریکٹس کر کے لوگوں کو ایکسپیرینسز بھی اپنے بتائے، جو کچھ تجربات کیے. اور اس کے اوپر یعنی تجربات ایسے کہ 100% کامیابی ہے الحمدللہ، کوئی فیل نہیں ہوا اس میں. سسٹ ہو نا بچیوں کو، یہ جو پالیسسٹک اووریز ہو جاتی ہیں، پی سی اوز کا پرابلم ہے، اس میں یہ بڑی افیکٹو ہے. اور آج کل کے جو بچے، چھوٹے چھوٹے بچے اوبیز ہوتے جا رہے ہیں، جسم خواہ میں بڑھ رہا ہے، ان کو دیں، ان کے جسم بھی نارمل ہونا شروع ہو جائیں گے. ہاں چکن پہلے بند کرائیں. نہیں بچوں، ہم تو اپنے بچوں کو دیتے الحمدللہ، اچھا ان کا خون بھی صاف ہو رہا ہے. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک چیز، میں شاید 6 چیزیں بتائی ہیں میں نے.
ہاں بچوں کا میں خیال ہے نہیں، اس میں آتا ہے کہ یہ ہمارے میموری کو بھی اچھا کرتی ہے، حافظہ بھی اچھا کرتی ہے جی. ہاں چٹایا جا سکتا ہے. آپ جتنے چھوٹے بچوں کو کڑوی چیزیں دینا شروع کریں گے وہ اتنے ہی زیادہ بیماریوں سے بچے رہیں گے. ہم صرف شہد ہی کھلاتے ہیں، شہد بھی ضرور دیں، اگر بہت کڑوا لگے تو اوپر سے شہد میں تو ایسے بھی کھا لیتی ہوں. مطلب اب مجھے اتنی عادت ہو گئی ہے کیونکہ میں نے اپنے اوپر اس کے کافی تجربات کیے. اکثر دوائیوں کے تجربات میں نے اپنی ذات سے ہی شروع کیے، لوگوں پر نہیں، اپنے اوپر پہلے دیکھتی تھی. کوئی تکلیف ہونی، کہیں درد ہے یا کوئی تھکن ہے یا کوئی ایسی چیز، تو وہ اس میں نے ایون سر درد میں بھی تو سب چیزیں ٹھیک ہو جاتی اس سے. ½ ٹی اسپون دے دیں. اس کا طریقہ یہ ہے جن کو بہت زیادہ کنجیشن ہے اور شوگر کا پرابلم نہیں ہے، بچے ہیں مثلا، ان کو آپ ریشو بتاتی ہوں. مثلا 1 چمچ اگر کست کا ہے تو 2 سے 3 چمچ شہد اس میں ملا کے رکھ دیں. اب اس میں سے بہت چھوٹا بچہ ہے تو بس جسٹ چٹا دیں ایسے، ٹھیک. 6 مہینے کا بچہ ہے تو اس کو 1 چٹکی کے برابر دے دیں دن میں 2 سے 3 دفعہ. 3-4 سال کا بچہ ہے تو 1/4 ٹی اسپون دے دیں. 7-8 سال کا بچہ ہے تو اس کو تھوڑا سا ½ ٹی اسپون کے قریب دے دیں. ایڈلٹس کے لیے 1 ٹی اسپون دے دیں مکسچر کا. جی کس کو؟ بچے کے؟ وہ دودھ ہی نہیں پیے گا جی. انتہائی کڑوی، جتنا آپ سوچ لیں اتنی کڑوی ہے. اب آپ کو کڑوی چیزوں میں سے کیا یاد ہے؟ ایلو ویرا. ہاں ایلو ویرا کا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہے، اس کا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہے، اچھا خاصا کڑوا ہے، لیکن جب اس سے شفا ہوتی ہے تو وہ کڑواہٹ بھی بری نہیں لگتی. اچھا استما میں اس کو سونگا جاتا ہے. ہر بیماری کا نا طریقہ فرق ہے. موسٹلی اس کا جو طریقہ ہے وہ پانی میں بھگو کے پینے کا ہے، دردوں کے لیے، خون صاف کرنے کے لیے، خارش اور الرجیز وغیرہ سے بچنے کے لیے، پس ہے اگر جسم میں پھوڑے پھنسیاں نکلتے ہیں اس کے لیے پینے کا طریقہ ٹھیک ہے. یہ ماؤتھ السرز میں نا کستل باری میں نے زیادہ افیکٹو دیکھی ہے. منہ کے چھالے یا ہارٹ برن، معدے کا السر یا سینے کی جلن اور ایسیڈیٹی یا السر، اس میں کستل باری بہت اچھا کام کرتی ہے. کستل باری کا بھی یہی طریقہ ہے، کھانے پینے کا یہی طریقہ ہے. جن لوگوں کو بہت گرمی لگتی ہے، ہاتھ پیر بھی جلتے ہیں اور معدے میں بھی جلن ہے، ایسیڈیٹی بھی ہے، ایسے لوگوں کو پہلے 2 مہینے کستل باری لینی چاہیے. 2 سے 3 مہینے بھی لی جا سکتی ہے جن کو گرمی لگتی ہے، کیونکہ کستل ہندی ڈائریکٹ لیں گے تو ان کو معدے میں جلن اور گھبراہٹ ہوگی. وہ ایکچولی اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. یہ بیسیکلی انڈیکیٹ کرتی ہے کہ آپ بیمار ہو، علاج کراؤ اپنا. اگر کسی کو اس سے تپش ہو، گرمائش ہو، تو وہ سمجھ لے کہ اس نے بتا دیا آپ کو کہ آپ کے اندر بیماری کیا ہے. یہ اس کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان کو سوٹ کرتی ہے سوائے اس کے جس کے اندر کوئی پرابلم ہے، جس کے اندر گرمائش بہت ہے. تو جب وہ اپنی گرمائش کا علاج کر لیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے ایسیڈیٹی ہوتی ہے یا السر ہوتا ہے یا ایسے تیزابیت اور گرمائش ہوتی ہے، تو ہم ان کو کہتے ہیں آپ پہلے یہ علاج کریں اپنا ایسیڈیٹی کا. یا جیسے ہارمونز کے پرابلم کے لیے آتے ہیں، انفرٹیلیٹی کے لیے آتے ہیں کہ بچے نہیں ہو رہے، اب ہم اس کا علاج کرنا چاہتے ہیں، مگر میں ہمیشہ پہلے پوچھتی ہوں آپ کو ایسیڈیٹی تو نہیں ہے؟ کہتے ہیں ہاں ایسیڈیٹی تو بہت ہے، مرچیں نہیں کھا سکتے، چائے نہیں پی سکتے، وٹ ایور جو بھی اس کا سمٹمز ہوتی ہیں. جلن بہت ہوتی ہے، ہر کھانے کے بعد ہم میوکین سرپ لے رہے ہیں یا کچھ اور لے رہے ہیں. تو ان کو ہم پہلے کستل باری اور ساتھ میں اس کو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی تیزابیت کو ٹھیک کر لیں. جب تیزابیت 2 سے 3 مہینے میں ٹھیک ہو جاتی ہے، پھر ہم ان کو پھر ہندی پہ لے آتے ہیں. اب انہیں کچھ نہیں کہتے. جیسے شہد ہے نا، جس کو ایسیڈیٹی ہو نا اس کو شہد گرم لگتا ہے، کھانے میں جلن کرتا ہے، تو یہ بھی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ کے یہاں بیماری ہے جی، آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں. وہ اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. شہد میں پرابلم نہیں ہے، پرابلم ہم میں ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کے پیٹ میں تکلیف ہو گئی، اس کو موشن آ رہے ہیں، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ. وہ گیا، اس نے پلایا تو افاقہ نہیں ہوا. اب ہو سکتا ہے موشن کسی بڑی بیماری کی وجہ سے آ رہے ہوں، جیسے آپ کو پتا ہے ٹائیفائڈ سے پہلے موشن آ سکتے ہیں، لیور ڈیزیز سے پہلے لیور فنکشن جب خراب ہوتا ہے تو موشن آ سکتے ہیں. اسی طرح
اگر انٹسٹائنل ٹی بی ہو تو موشن نہیں رکتے، پیچش ہو تو موشن نہیں رکتے، تو مختلف بیماریوں میں موشن آتے ہیں. تو آپ کے پاس وہ آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ ٹھیک نہیں ہوئے. آپ نے پھر فرمایا شہد پلاؤ، وہ پھر گیا، پھر واپس آ کے 3 دفعہ ایسا ہوا. آپ نے فرمایا تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے، اللہ کا فرمان نہیں جھوٹا ہو سکتا. وہ کیوں کہا کہ اصل مسئلہ موشن نہیں ہے جو نظر آ رہے ہیں، پیچھے بیماری کوئی اور ہے، اس کو تلاش کرو، اس کا پہلے علاج کرو، موشن خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. جھوٹا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ بھی پیٹ تو نہیں کچھ بولتا نا، مقصد یہ تھا کہ تمہارے بھائی کے پیٹ میں تکلیف کوئی اور ہے جس کی وجہ سے موشن آ رہے ہیں، وہ ٹھیک ہوگا تو خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. یہ اچھا، جو 3 علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا نا، اس میں ایک ہے شہد، دوسرا کست، اور تیسرا ہجامہ. ہجامہ بھی جس طرح کست ڈیٹاکس کرتی ہے، اسی طرح ہجامہ بھی باڈی کو ڈیٹاکس کرتا ہے. جیسے کوئی بھی مشین آپ لیتے ہیں، کوئی بھی چیز ہے، فرنیچر ہے، مشین ہے، ہر چیز کے اوپر آہستہ آہستہ ڈسٹ آنے لگتی ہے، کچرا آنے لگتا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ گندگی آنے لگتی ہے، اس کی مینٹیننس کی ضرورت ہوتی ہے. گھر بھی ہو، کوئی چیز ہو تو اس میں گندگی آتی ہے نا، اس کی صفائی کی ضرورت پڑتی ہے نا. اسی طرح ہمارے جسم کو بھی صفائی کی ضرورت ہوتی ہے. جب ہم 20, 30, 40 سال کے بھی ہو گئے اور ہم نے اپنے جسم کی اندرونی صفائی نہیں کی، نہ باڈی کی ٹیوننگ کرائی ہے، نہ اس کی صفائی ستھرائی کرائی ہے، تو وہ کتنے عرصہ چلے گی؟ اس کی لائف کم ہوگی نا. پھر جن گاڑیوں کی دھلائی ہوتی رہتی ہے، صفائی ہوتی رہتی ہے، وہ زیادہ پرفیکٹ طریقے سے چلتی ہیں، وہ ایندھن بھی کم لیتی ہیں، وہ چلتی بھی فاسٹ ہیں، وہ زیادہ اچھا، یعنی زیادہ دیر تک ٹھیک حالت میں رہتی ہیں. لیکن جن گاڑیوں کی صفائی ستھرائی نہیں ہوتی، بہت جلدی ختم ہو جاتی ہیں. جگہ جگہ ان کے مٹی جم کے زنگ لگ جاتا ہے اور ان کی پالش بھی خراب ہو جاتی ہے، ان کے اندر سے فنکشن خراب ہوتا ہے، وہ جلدی ایکسپائر ہو جاتی ہیں. تو اسی طرح انسان کا حال ہے. اگر ہم اس کی ٹیوننگ کراتے رہیں، ہم اگر اس کی ڈیٹاکسیفیکیشن کراتے رہیں ہجامہ کے ذریعے، تو ہمارا جسم بالکل فریش رہے، جیسا کہ ٹین ایج میں سیٹ رہتا ہے انسان کا جسم. اب چونکہ ہم لیک آف ایکسرسائز، اب اگر ہم بیٹھے ہیں صوفوں پہ تو ہم کئی گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، اور اگر ہم کوئی کام کرنے لگ، آفس میں بھی جیسے بیٹھے ہوئے کتنی دیر تک بیٹھنا پڑتا ہے، تاکہ ہمارے کمر میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، درد میں، لوور بیک میں پین شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اتنا لمبا عرصہ مسلسل بیٹھنا، اور یعنی اکثر بیٹھنا فائدہ مند نہیں بلکہ نقصان دہ ہے. ہمارا جسم تبھی صحت مند رہ سکتا ہے جب کہ ہم اس کو ہلاتے جلاتے رہیں. جب ہم مسل استعمال کرتے ہیں نا، یوز کرتے ہیں مسلز کو، اس کو کام کاج کرتے ہیں، پسینہ آتا ہے، جسم استعمال ہوتا ہے، تو وہ جسم صحت مند رہتا ہے. جو جسم آرام سے پڑا رہے وہ ڈل ہو جاتا ہے، ڈھیلا ہو جاتا ہے، جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے انسان. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ جوان رہیں تو کوشش کریں اپنے جسم کو مصروف رکھیں، اس حرکت کرتے رہیں. اگر آپ کہ مجبوری ہے اور آپ زیادہ حرکت نہیں کر سکتے، بعض اوقات وقت سے پہلے ہی بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اب ان سے کام نہیں ہوتا، تو ایسے لوگوں کے لیے ہجامہ بہت کارآمد ہے. یہ اصل میں پہلے زمانے میں جب ہجامہ کیا بھی جاتا تھا تو عام طور پہ ینگ لوگ نہیں کرایا کرتے تھے، بوڑھے لوگ کراتے تھے جن کو دردیں ہوا کرتی تھیں، کسی کو سر میں درد، کسی کو جسم میں، کسی کو کمر میں، کسی کو اور گھٹنوں میں، تو وہ لوگ کرایا کرتے تھے. لیکن اب چونکہ اسکول کے پڑھنے والے بچے ہی 8-8 10-10 گھنٹے بیٹھنا پڑتا ہے ان کو، پہلے اسکول میں 6 گھنٹے بیٹھتے ہیں، پھر گھر آ کے ہوم ورک کرنے کے لیے ان کو بیٹھنا پڑتا ہے، تو ان کو بھی کھیلنے کودنے کا ٹائم نہیں ملتا، تو ان میں بھی کئی پرابلمس آنے لگتے ہیں. تو ایسے میں ہجامہ آپ کے باڈی کی سرکولیشن کرا دیتا ہے. اور ہجامہ کا بیسک مقصد کیا ہے؟ ڈیٹاکس کرنا، یعنی گندے مادے جسم سے باہر پھینکنا. وہ گندے مادے جب جسم سے باہر پھینکتے ہیں، بلڈ سرکولیشن امپروو ہوتی ہے، خون تیزی سے گردش کرتا ہے، وہ سارے کی سارے جسم کی واشنگ ہو جاتی ہے، صفائی ہو جاتی ہے. کہیں درد ہے، سر میں درد، مائیگرین، یا یہ جیسے گدی میں درد ہے، شولڈر پین، فروزن شولڈر، بازو کا درد، یا کارپل ٹرنر سنڈروم ہے، یا شیٹیکا ہے، بیک ایک ہے، مہرے سیدھے نہیں ہیں، مہرے ایک دوسرے میں یعنی پنچ ہو رہے ہیں، لوور بیک پین، شیٹیکا، ٹانگوں کا درد، ویریکوز وینز، اور یہ جو ایڑی کا درد یہ ہوتا ہے نا، ہیل پین ہو جاتا ہے،
گھٹنوں کا درد، ان سب کے لیے ہجامہ بہت ہی اچھی چیز ہے، بہت عمدہ چیز ہے. ہیڈ ایک اور مائگرین کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی کرایا. آپ دیکھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دینے کی کوشش کی گئی تو آپ نے سب سے پہلے فوری طور پر ہجامہ کرا لیا. آپ نے بھی کھایا نہیں تھا، منہ میں رکھا، مگر آپ نے فرمایا مجھے اس کا اثر ابھی بھی جسم میں محسوس ہوتا ہے. تو آپ نے فوری طور پر اپنے کندھوں کے پیچھے اور ہجامہ کرایا تاکہ جو رگیں دل کو جا رہی ہیں ان کی صفائی ہو جائے، وہیں سے ان کے زہریلے اثرات جو ہیں وہ ہجامہ کے ذریعے دور ہو جائیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں، جیسے مکہ سے مدینہ کا جو سفر تھا، کبھی آپ غور کریں تو رستے میں کوئی درخت نظر نہیں آتے، بالکل بیابان ہے، کہیں ریت اور کہیں پتھر. تو اس پہ چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ پہنچے. تو ظاہر سر میں درد تو ہو سکتا ہے نا، یا مدینہ سے پھر مکہ گئے حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے، تو اس وقت جہاز یا گاڑیاں تو نہیں ہوتی تھی، یا اونٹ ہوتے تھے اور یا پھر اپنے پیر ہوتی تھی، انہی پہ سفر کیا جاتا تھا. تو کئی دن لگ جایا کرتے تھے. اس میں تپتی دھوپ سے جب سارا دن سفر کرنا ہوتا تھا تو آف کورس کے سر میں درد ہوتا ہوگا. تو پھر آپ ہجامہ کرا کے ہی اس سے سکون پاتے تھے. سر درد کے لیے بھی بڑا افیکٹو ہے، میموری کو امپروو کرانے کے لیے، فالج سے بچنے کے لیے، بالوں کی گروتھ اچھی کرنے کے لیے، ہیئر فال سے بچنے کے لیے، اور اس کے علاوہ جیسے آئی سائٹ اور کانوں کا پرابلم یا دانتوں کے پرابلمز، یا اس ایریا میں کہیں بھی کوئی جیسے گلا خراب، انفیکشن، اس کے ساتھ سر میں درد، تو ان سب بیماریوں میں سر کا ہجامہ بہت افیکٹو ہے. پیرالائز پیشنٹس کے لیے یا جن لوگوں کو مرگی کا مرض ہو ان کے لیے بھی سر میں ہجامہ کرانا بہت اچھا رہتا ہے. مرگی کا مرض جڑ سے ختم ہو جاتا ہے، بالکل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے، کسی دوا کی بھی ضرورت نہیں رہتی. اس کے علاوہ کسی بھی بیماری کے لیے آپ ہجامہ کرا سکتے ہیں. یہ تو میں نے آپ کو سیدھا جیسے مثلا وقت سے پہلے آپ کی جو ہے فیس لفٹنگ شروع ہو گئی ہے اور جھریاں پڑنے لگ گئیں، ڈسکلریشن، رنکلز، چھائیاں، داغ دھبے، یا کہیں کہیں کالا رنگ ہو جانا یا بہت جلدی جھریاں پڑنے لگنا، اس کے لیے بھی فیس پہ ہی ہجامہ ہو جاتا ہے. ہاں، پمپلز، ایکنی وغیرہ، اس کے لیے ڈائریکٹ یہاں سے ساری پاس اٹھا لیتے ہیں، ہفتے میں انسان ٹھیک ہو جاتا ہے. اب کتنی ایسی بچیاں آتی ہیں جی شادی ہونے والی ہے اور دانے تو کسی طور پہ نہیں جا رہے، 3 مہینے سے اینٹی بایوٹک کھا رہے ہیں، 2 مہینے سے کھا رہے ہیں، 1 مہینے سے کھا رہے ہیں، لیکن چہرہ ہے تو صاف نہیں ہو کے دیتا. ہم ایک کپ ادھر لگاتے ہیں اور اگر کسی کے ماتھے میں ضرورت ہو تو ادھر لگاتے ہیں، یہ چین میں کسی کی ضرورت پڑتی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہاں ہے، تو ایک وہاں لگاتے ہیں اور ہفتے کے بعد چہرہ بالکل نیٹ کلین ہوتا، کوئی نشان بھی اس کا نہیں رہتا. سب لوگ پوچھتے ہیں ہجامہ سے درد تو نہیں ہوتا؟ اتنا ہی درد ہوتا ہے جتنا کہ آپ تھریڈنگ اگر کسی نے کرائی ہو، تھریڈنگ، تو اس سے اپر لپ تھریڈنگ ہے جیسے، اس سے کم پین ہوتا ہے. پھر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اس کے داغ تو نہیں، نشان تو نہیں رہ جاتے؟ تو اس کے نشان اگر خارش نہ کریں تو کوئی نشان بھی نہیں رہتا. جو لوگ سوتے میں یا جاگتے میں خارش کریں تو ان کا ہو سکتا ہے کسی جگہ کا کوئی نشان. آپ نے دیکھا نا زور سے ویسے بھی خارش کرنے ناخنوں کے بھی نشان رہ جاتے ہیں، لیکن اگر کٹ لگے ہوئے ہیں، کٹ سے مراد اتنا ہلکا اسکریچ ہوتا ہے تو اس کے نشان رہتے نہیں. میکسیمم 1 ہفتہ لگتا ہے، وہ بالکل ہیل ہو چکے ہوتے ہیں، اس میں کچھ بھی نہیں، 3 دن میں ہیل ہو جاتے ہیں ویسے تو. لیکن یہ کہ چلیں آپ کچھ کی اسکن اگر بہت سینسٹیو بھی ہے تو 8 دن لگیں گے، وہ بالکل ہیل ہو جاتے ہیں. تو مہینے بعد تو کوئی کہہ بھی نہیں سکتا کہ یہاں ہجامہ ہوا ہے. ہاں، جن لوگوں کا کیلائٹس ہوتے ہیں، کیلائٹ کا پرابلم ہے، جسم کے اندر ایک گروتھ ہو کے نا اسکن سے باہر ایسے جیسے لاوا ابلتا ہے نا زمین سے، اس طرح وہ ماس باہر کی طرف بہ جاتا ہے. تو ایسے جن کو کیلائٹ کا پرابلم ہو ان لوگوں کا ہجامہ ہم بہت سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں کو جہاں کہیں زخم ہو وہیں سے ان کا وہ مادہ باہر آ جاتا ہے، چربی سی باہر نکل آتی ہے. تو ایسے لوگوں کو سوچ سمجھ کے کرانا چاہیے، ادروائز کسی کے لیے بھی نقصان دہ نہیں. ہاں، اگر بلڈ تھنر لے رہے ہیں، خون پتلا کرنے کی دوائیں اگر لے رہے ہیں تو ان کو 1 دن روک دیں یا اس دن کم از کم نہ کھا کے ہیں، تب بھی ہجامہ بڑا اچھا ہو جاتا ہے. یہ شوگر پیشنٹس کے لیے بھی بہت اچھا ہے، سیف ہے شوگر پیشنٹس کے لیے، بلکہ ہم اس سے شوگر کا بھی علاج کرتے ہیں. ابھی میں جن کے گھر سے آ رہی ہوں، میں نے بلایا ہوا تھا، تو پرسوں ان کی شوگر 8 تک پہنچی ہوئی تھی، 800 تک، سوچیں. اور آج ان کی شوگر 93 پہ تھی. کل انہوں نے ہجامہ کرایا تھا، ود ان اے ڈے
ایک دن میں شوگر کہاں سے کہاں آ گئی، یعنی انبلیویبل ریزلٹس آتے ہیں اس میں، اتنی زبردست. بلڈ پریشر کے لیے ود ان 5 to 10 منٹس بلڈ پریشر ٹھیک ہو جاتا ہے، اسی وقت بلڈ پریشر. وہ تو انہوں نے چیک نہیں کیا نا، کل جا کے ہو سکتا ہے رات میں ٹھیک ہو گئی ہو، لیکن صبح اٹھ کے جب چیک کیا تو 93 پہ تھی. جی اصل میں سویلنگ پہ اتنا زیادہ افیکٹ نہیں کرتا ہجامہ جتنا کہ ایک نارمل جسم پہ کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سویلنگ اگر ہے تو کہیں بھی ہجامہ نہ کریں. سویلنگ تو کچھ پارٹس پہ ہوتی ہے نا، جیسے پاؤں میں ہو گئی، ٹانگوں میں، ہاتھوں میں. تو ہجامہ تو موسٹلی ہم نے کمر پہ کرنا ہوتا ہے، اور بلڈ پریشر کا ہجامہ تو خیر پاؤں کے سائڈوں پہ بھی ہوتا ہے، مگر یہ کہ باقی جسم میں سے اس کا کچھ تو افیکٹ ہوگا نا. یہ تو نہیں کہ کچھ بھی افیکٹ نہیں ہوگا. آپ پاؤں کا جہاں سویلنگ ہے وہاں نہ لگوائیں، لیکن جہاں سویلنگ نہیں وہاں تو لگوا لیں. کئی ایسے پیشنٹس آتے ہیں جسے گردوں میں بہت سویلنگ ہے، ہجامہ کراتے ہیں، ماشاءاللہ سویلنگ کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ ضرور فائدہ دے جاتا ہے. پارکنسن بھی فالج کی ایک قسم ہے نا، اس میں ہجامہ بہت افیکٹو ہے. فالج کے پیشنٹس بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. میرے پاس ایک ایسی پیشنٹ تھی جو تقریباً 15 ایئرس یا 15 سے زیادہ ہی عرصہ ہو گیا تھا ان کو پیرالائز ہوئے، حال مفلوج تھی. گجرات سے آتی تھی اور ان کے بیٹے ان کو اٹھا کے لاتے تھے، یعنی گاڑی پہ بٹھانا، پھر گاڑی سے کلینک لے کے آنا، تو اٹھا کے لے کے آنا. وہ ایک قدم کھڑی بھی نہیں ہو سکتی تھی، حالانکہ بہت ایج نہیں تھی، 40-50 کے درمیان ایج تھی. میں نے انہیں کہا تھا آپ کے 8 ہجامہ ہوں گے، 8 یعنی 8 ٹائمز ہوگا ہجامہ. تو وہ مستقل مزاجی سے ہر مہینے کرواتی رہی. کبھی کبھی اگر ان کے پاس ٹائم ہوتا تو مہینے سے پہلے بھی آ جاتی، مگر مہینے بعد کراتی نہیں. تو جس دن اس کا 8واں ہجامہ تھا وہ اپنے پاؤں پہ چل کے گاڑی میں بیٹھ کے گئی. اتنا افیکٹو ہے ماشاءاللہ. گرتے بالوں کے لیے ہم کتنے جتن کرتے ہیں، کتنی کوشش کرتے ہیں. اگرچہ اور بہت سے علاج ہیں گرتے بالوں کے لیے، لیکن سر کا ہجامہ اگر کرا لیں تو آپ کے بال نہ صرف یہ کہ گرنا رک جائیں گے، نئے گروتھ بھی بہت اچھی ہوگی، میموری بھی اس سے اچھی ہوگی، فالج کے خطرے بھی ٹل جاتے ہیں سر پہ ہجامہ کرانے سے آئندہ زندگی میں. اور اس کا ہجامہ یہ ہے، اس سے جادو کے اثرات، نظر کے اثرات اور جنات کے اثرات وغیرہ بھی اس سے دور ہو جاتے ہیں. کیونکہ اگر ایسے کوئی اثرات جسم میں پائے جائیں تو وہ بھی اس سے قسط الہندی، کلونجی یعنی بلیک سیڈ آئل اور ہجامہ، یہ 3 چیزیں شیطانوں کے لیے بہت نقصان دہ ہیں. یعنی اس سے شیاطین بھی چلے جاتے ہیں. جسم جو لوگ قسط الہندی پیتے ہیں اس جسم میں بھی شیطان کا ٹھہرنا مشکل ہو جاتا ہے. بالکل صحیح بات آپ نے بہت اچھا کی. اکثر یہ مجھ سے یہ پوائنٹ مس ہو جاتا ہے بتانے کا، اور مجھے کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں آپ نے اس پر نہیں بات کی. اور سچ بات ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا ذہن سے اتر جاتی ہیں. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جس چیز میں انسان خود کلیئر ہوتا ہے نا، یعنی کیا کہنا چاہیے کہ مطمئن ہوتا ہے، تو وہ بات کبھی ذہن میں نہیں بھی آتی کہ کون غلط کر رہا ہے یا کوئی کیسے کر رہا ہے. ایکچولی میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ہمارا دینی فریضہ بھی ہے کہ ہم اس کو ریلیجسلی اس کی ایک یعنی جیسے کسی چیز کی تعظیم ہوتی ہے نا، تقدیس ہے، یا اس کی ایک اس کو اچھے لفظوں سے یاد کرنا چاہیے یا اچھے تعظیم سے نام بھی لینا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ علاج، اور آپ نے اس کو پسند فرمایا. آپ نے فرمایا تم جتنے بھی علاج کراتے ہو ان میں سب سے اچھا جو علاج ہے وہ ہجامہ ہے. ایک جگہ فرمایا شہد، کشت اور ہجامہ، ایک جگہ فرمایا شہد، ہجامہ اور کوٹری. اکئی کا مطلب ہوتا ہے کوٹرائزیشن، یعنی جس سے جلا کے علاج، جس سے ریڈیشن ہے، تو ریڈیشن بھی اسی کی ایک قسم ہے جلانے کی. لیکن میں اس کو پسند نہیں کرتا، یعنی اس کو آخری طریقہ علاج کے طور پر جہاں انسان کی جان کو خطرہ ہے، مثلا کوئی ایسی چیز جیسے ایک صحابی کے نا بازو پہ لگا تیر اور ایک دم سے خون اتنا بہنے لگ گیا کہ ان کے مرنے کا خطرہ پیدا ہو گیا، تو آپ نے اس وقت اجازت دی، آپ نے کہا لاؤ اس کو یعنی کاٹرائزیشن کرو، جلا دو اس جگہ کو تاکہ خون رک جائے. تو اس کا پھر تھوڑا سا حصہ جلا دیا، خون فوراً رک گیا. تو یہ ایک طریقہ علاج تھا جب لوگوں کے پاس سہولیات نہیں ہوتی تھی خون روکنے کے لیے، یا کسی ایسی جگہ کا فنگل انفیکشن یا کوئی ایسا انفیکشن، بوائل وغیرہ، پھوڑے ہنسی کو ٹھیک کرنے کے لیے پرانے زمانے میں کیا جاتا تھا. تو لوہے کو گرم کرتے تھے اور گرم کر کے اس کے اوپر کوئی آئل لگاتے تھے، اور اس کے بعد پھر اس کو
مطلب ایسی جگہ پہ لگا دیا جاتا تھا جہاں سے پس نہیں رک رہی یا خون نہیں رک رہا، تو اس سے وہ رک جایا کرتا تھا. لیکن آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا، مگر اجازت بھی دی ہے کہ جہاں جان کو خطرہ ہو وہاں جان بچانے کے لیے کیا جا سکتا ہے. تو حجامہ بیسیکلی ہر گلی محلے میں لوگ کر رہے ہیں اس وقت. کہاں کوئی اس کو جانتا نہیں تھا. جب ہم نے اس کو پڑھانا شروع کیا اس کے بارے میں، یعنی 8-9 سال پہلے کی بات ہے، 10 سال، الوداع میں اس کی طب نبوی کی کلاسز میں سب پڑھایا. بہت سے لوگوں نے شوق ظاہر کیا کہ جی اب ہمیں بھی بتایا جائے کہ حجامہ کیا ہوتا ہے، کر کے دکھایا جائے وہ کیسے ہوتا ہے، کیسے کرتے ہیں. پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، اویئرنیس آتی گئی، کرتے کرتے اب اتنا کامن ہو گیا ہے کہ اب ہر جگہ پہ آپ کو حجامہ کرنے والے مل جائیں گے. لیکن سب سے پہلی چیز یہ کہ اگر کرنے والا ڈاکٹر ہے، اور ڈاکٹر ہونے کے آپ دیکھتے کتنے ڈاکٹر ہیں دنیا میں، مگر کتنے ڈاکٹر صحیح علاج کرتے ہیں، اس میں بھی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کتنی کس کی پریکٹس ہے. ڈاکٹر ہونے کے باوجود اس کی پریکٹس میں کیا ریزلٹس آ رہے ہیں، لوگ کیا بتاتے ہیں، اس کے لوگوں کی رائے کیا ہے اس کے بارے میں، کہ آیا آرام بھی آتا ہے کہ نہیں آتا، آیا اس کو صحیح پوائنٹس کا بھی پتا ہے کہ نہیں پتا. کہ اگر آپ کے تکلیف ہے گردوں میں، مثلا گردے کا درد ہے، آپ گردوں کے لیے حجامہ کرا رہے ہیں کہ کریٹینن زیادہ آ رہا ہے اور جو ہے گردوں کا فنکشن سب صحیح نہیں آ رہا، تو چلیں گردوں کا حجامہ کرانے سے کافی امپروومنٹ آ جاتی اس سے. اب وہ لگا دے گردے کی بجائے جگر پہ پوائنٹس، ہاں، یا میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ گردوں کے پوائنٹس ہپس پہ جا کے لگائے ہوتے ہیں انہوں نے، اور گردے کہاں ہوتے ہیں؟ کمر میں، جہاں سے ہمارا بینڈ ہوتا ہے نا، یہ جیسے ہم جھکتے ہیں اس کے کناروں پہ ہمارے گردے ہوتے ہیں. اور کہاں جا کے پوائنٹس لگے ہوئے نیچے. یا انفرٹیلٹی کے لیے اگر کہا یعنی حجامہ کے بے اولادی کے لیے، تو اس کے پوائنٹس اتنے عجیب و غریب، کہیں اوپر کمر پہ چڑھائے ہوں گے یا نیچے ہپس پہ لگائے ہوں گے. اور اسی طرح پیٹ پہ بھی ہوتا ہے اس کے لیے نا، انفرٹیلٹی کے لیے، یہ گردوں کے لیے، تو اس کے پوائنٹس بھی اوپر نیچے چڑھا، ان کو پتہ ہی نہیں کہ پوائنٹس کدھر لگانے ہیں، گردے ہوتے کہاں ہیں. ایک ڈاکٹر ہونے کا کم از کم اتنا فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ اس کو پیتھولوجی، انیٹمی وغیرہ کا پتہ تو ہوتا ہے. اس کو یہ تو پتا ہے کہ کڈنیز کہاں ہے، اووریز کہاں ہے، لیور کدھر ہے، میدا کدھر ہے، یا ہمارے جو نروس ہیں وہ کدھر سے آ رہے ہیں، کارپل ٹنل سنڈروم ہے تو اس کی ہم کس جگہ پہ ہونا چاہیے. لیکن ایک عام لے مین جو ہے اس کو صرف اتنا پتا ہے کہ اگر یہ کمر ہے نا تو کہیں بھی کپ لگا دو آنکھیں بند کر کے، تو بس لگا کے کٹ لگا کے فارغ. اور کٹ بھی کس سے لگائیں گے؟ ٹریٹ بلیڈ سے، جس سے اتنا انفیکشن ہوتا ہے کہ انسان کا جسم ایسے اکڑ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ کئی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے. اور پھر جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو بدنام حجامہ ہوتا ہے اور کرنے والے پھر غائب ہو جاتے ہیں، نظر نہیں آتے. تو بہتر ہے ایسی جگہ سے کرائیں جو آپ صفائی ستھرائی ہائیجین کا پورا خیال رکھیں، اور اس کی ہر چیز جو ہے وہ ڈسپوز آف کر دینی چاہیے تاکہ دوسرے کسی کو اس کے جراثیم نہ پہنچے. اب میں حجامہ کرتی ہوں تو میں ہر چیز اس مریض کو باندھ کے پوٹی ساتھ دے دیتے ہیں کہ آپ خود جائیں، جا کے خون دھوئیں، فلش آؤٹ کریں اور کپ توڑ کے پھر پھینکیں تاکہ اس کپ کو بھی کوئی دوبارہ استعمال نہ کر سکے. اور بلیڈ بھی توڑ کے پھینکیں اور سب چیزیں جو ہیں وہ پراپر ڈسپوز آف کریں، تاکہ اس طرح لوگوں کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہی طریقہ ہونا چاہیے حجامہ کا، کہ ہر چیز جو ہے وہ آپ جب مریض کو دے دیتے ہیں اس کی ایک مینٹل سیٹسفیکشن بھی ہوتی ہے کہ ہر چیز مجھے نئی لگی ہے. کہ ہر ایک کو جب اس کی چیز مل رہی ہے تو آف کورس ہم کہاں سے لائیں گے پرانی چیزیں، نئی ہوگی نا انشاءاللہ. تو ایک تو مینٹل سیٹسفیکشن ہے، دوسرا ہماری بھی تھوڑی سی وہ کم ہو جاتی ہے کہ اگر ہم پہلے شروع میں ہمیں اندازہ نہیں تھا لیکن ہماری بہت سردردی ہوئی کہ بوریاں بھر بھر کے ہم لوگ جب ڈسپوز آف کرنے لگتے تو ہمارے لیے جان کا بوال بن جاتا تھا. اب یہ کہ ہر شخص اگر تھوڑے تھوڑے کرے تو اس میں یہ کہ اسکیٹرڈ ہوں گے، کوئی اگر انجانے میں یا جہالت کی وجہ سے اس کو پھینک بھی دے گا تو کم از کم تھوڑی چیز ہی پھینکے گا نا، زیادہ تر تو ڈسپوز آف ہی ہو جائیں گی. اب آپ دیکھیں جو لوگ کپس لے جاتے ہیں اور یوں کوڑے میں پھینک دیتے ہیں اپنی سہولت کی خاطر، کئی ایسے غریب جو آپ دیکھتے ہیں کوڑا کھول کھول کے، اور اس کو اب پتہ نہیں کسی غریب کا بچہ اسی میں پانی پی رہا ہو. ہاں، کبھی کسی انسان کے دکھ درد کا بھی خیال کر لیں، کیونکہ ایک غریب کا بچہ جو ہے اسے پتہ نہیں، وہ کہے گا ہاں کھلونا ہے، اس میں پانی ڈالے گا، پی جائے گا، گند لگا ہے، خون لگے، جو بھی ہے اس کو نہیں پتا. کم از کم ان لوگوں کے لیے کپ کو خالی کر کے دھو کے اور پھر توڑ کے پھینکیں تاکہ اس کو استعمال ہی نہ کر سکیں.
جی ہاں مٹی میں دبا دیں تبھی، کیونکہ ہماری جتنی ہماری جسم کی چیزیں اترتی ہیں نا، اگر آپ اس کو مٹی میں دبا دیں تو سیف، بسم اللہ پڑھ کے اس کو بند کر دیں، لیکن پھر اس کو تھیلی سے نکال دیں، وہ مٹی اس کو جلدی کھا جائے گی، تھیلی میں بہت دیر لگے گی ختم ہونے میں. ہاں پھر بے شک نہ کریں، مگر اس کو توڑ کے اور یعنی اس طریقے سے کریں کہ وہ اور اس کو الٹ دیں پھر تھیلی کو. جی ہاں وہ اچھی بات ہے کہ بھی آپ کو کسی بھی ایسا کوئی حکم تو نہیں ملتا یعنی 2 نفل پڑھنے کا یا اس کا، وہ آپ کی پروٹیکشن کے لیے کہا جاتا ہے یا یکسوئی کے لیے کہا جاتا ہے. النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان